ایمان کو مضبوط کر لو. ایمان کو اگر مضبوط کر لیا تو یہاں بھی کامیابی ہو جائے گی، وہاں بھی کامیابی ہو جائے گی. آج بہت ساری بچیاں ایسی ہے، ایک جگہ کی بات نہیں، جگہ جگہ خون کے آنسو رونے پڑتے ہیں. ہر قوم کے اندر کہیں رشتے آ رہے نا، تو یا تو رشتے دار یا برادری والے یا پڑوسی کسی کا بنتا ہوا رشتہ بگاڑ دیتے. ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ صرف 2 پوائنٹ بتا رہا ہوں میں بہت جلدی سے، مشکل سے 10 منٹ اور برداشت کر لو. ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کاملہ جوش پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا مانگ کیا مانگتی؟ ایک چیز آپ جو بھی چاہے مانگنا. آپ نے سنا بھی ہوگا اسے. تو آپ نے کہا سرکار کچھ بھی مانگ سکتی ہوں؟ کہاں کچھ بھی مانگ. تو اب آپ بیٹھتی ہے بہت ساری چیزیں یاد، یہ مانگتی ہوں تو یہ چھوٹتی ہے، یہ مانگتی ہوں تو یہ چھوٹتی ہے، تو میں کیا مانگوں؟ تو آپ کہتی ہے میرے آقا کیا مجھے اپنے ابا سے مشورہ کرنے کی اجازت ہے؟ کیونکہ میں فیصلہ نہیں کر پا رہی ہوں کہ میں کیا مانگوں، مجھے بہت سی چیزیں یاد آ رہی، تو جو بہت ضروری چیز ہو وہ میں مانگوں. تو میں اپنے ابا سے پوچھنا چاہتی ہوں. ابا مطلب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. کہا جاؤ پوچھ لو. جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جاتی ہیں، تشریف لے جاتی ہے، پوچھتی ہے سرکار نے ایسا ارشاد فرمایا. کہا سرکار نے ایسا فرمایا؟ کہا ہاں ایسا ارشاد فرمایا. کہا پورا اختیار دیا؟ کہاں اختیار دیا. تو کہتی ہے ابا جان میں کیا مانگوں سرکار سے؟ تو کہا جاؤ سرکار سے یہ پوچھ لو، یہ بات معلوم کر لو کہ آقا جب آپ معراج کی رات رب کی بارگاہ میں گئے تھے، تشریف لے گئے تھے، رب نے بلایا تھا، تو رب تبارک و تعالیٰ اور آپ کے نزدیک جو راز و نیاز کی باتیں ہوئی ہے، ان راز کی باتوں میں سے کوئی ایک بات بتا دیجئے. جب میرے عزیز دوستو ادھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ جب پوچھا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے یار غار نے مانگا بھی تو کیا مانگا ہے، پوچھا بھی ہے تو کیا پوچھا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ ان راز و نیاز کی باتوں میں سے تمہیں یہ بات بتاتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو 2 بچھڑے ہوئے لوگوں کو ملا دے گا، جو 2 ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے گا، اس کی بخشش ہو جائے گی. میرے عزیز دوستوں حضرت ابو بکر صدیق ادھر سے ادھر گردش کر رہے تھے کہ میرے آقا کیا ارشاد فرمائیں گے، میرے آقا کیا ارشاد فرمائیں گے. آ کر کے حضرت عائشہ نے کہا کہ سرکار نے یہ ارشاد فرمایا. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دہانے مار مار کے رونے لگے. آپ کی گھگی بن گئی، آنکھوں سے آنسو کی لڑیاں جاری ہو گئی. حضرت عائشہ عرض کرتی ہے میرے ابا جان اتنی خوشی کی بات ہے، اتنی رحمت بھری بات ہے، اتنی راحت و اطمینان کی بات ہے، اس میں آپ ایسا کیوں رو رہے ہیں؟ ابو بکر صدیق کہتے ہیں بیٹی تم جو ہے اے عائشہ صرف جو ہے پوزیٹیو دیکھ کر کے خوش ہو رہی ہو، میں نیگیٹیو دیکھ کے بھی رو رہا ہوں. اس لیے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ نماز بھی پڑھتے ہوں گے، روزہ بھی رکھتے ہوں گے، حج بھی کر لیں گے، عمرہ بھی کر لیں گے، زکوٰۃ بھی دیں گے، بھلائی کے کام بھی کریں گے، لیکن ان کی زبان چگلی سے باز نہیں آئے گی، رشتہ داری بگاڑتے ہوئے نظر آئیں گے، وہ جو ہے کہیں دراریں پیدا کرتے ہوئے نظر آئیں گے، بھائیوں کو بھائیوں سے لڑاتے ہوئے نظر آئیں گے، پڑوسیوں کے درمیان نفاق پیدا کرتے ہوئے نظر آئیں گے، تو ان کی بخشش بھی تو رک جائے گی. اس لیے میں رو رہا ہوں. میرے بھائی کبھی اپنی زبان سے ایسی بات نہیں بولنی، کبھی ایسا طریقہ نہیں اپنانا کہ 2 مسلمان کے درمیان خلیج پیدا ہو جائے، 2 مسلمان آپس میں لڑنے لگ جائے، 2 مسلمان کے درمیان
درمیان غلط فہمیاں پیدا ہو جائے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ذرا اندازہ لگاؤ۔ اب میں ایک چیز اور عرض کرنا چاہتا تھا، حضرت بلال کو کوٹ کرنا چاہوں گا۔ حضرت بلال سے کسی نے کہا تھا کہ اے بلال، ذرا بتاؤ اسلام کی کون سی بات نے تمہیں متاثر کیا کہ تم کلمہ پڑھنے پر جو ہے تمہیں اسلام تم نے قبول کر لیا، تم نے اسلام کس چیز سے متاثر ہو کر کے قبول کیا ہے؟ حضرت بلال کی زبانی جو واقعہ درج ہے میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت بلال کہتے ہیں کہ میں ایک شخص کا غلام تھا۔ غلام کا مطلب یہ ہے کہ وہ بالکل ہی غلام اس کو کہتے ہیں، آج کل کے غلام نہیں، آج کل تو نوکر ہوتے ہیں۔ نوکر کی اچھا ہو تو تمہاری نوکری کرے، ورنہ تمہاری نوکری چھوڑ کے چلا بھی جائے۔ غلام کا مطلب آج کل لوگ نوکر سمجھتے ہیں، غلام کا مطلب نوکر نہیں۔ وہاں غلام کا مطلب یہ ہے کہ خریدے جاتے تھے اور زندگی بھر اسے وہیں رہنا ہے، اگر مالک چاہے تو دوسری جگہ بیچ دے، ورنہ وہیں رہنا ہے، جو وہ کہے وہ کرنا ہے، جو وہ کھانے کو دے وہ کھانا ہے، جیسے وہ کہے وہ رہنا ہے۔ یہ اس زمانے کے غلام کا معاملہ ہوتا تھا۔ میرے عزیز دوستوں، وہ ایک کافر کے یہاں غلام تھے، وہ اس کا غلام تھے، جو کام بتاتا وہ کرتے تھے۔ حضرت بلال کہتے ہیں کہ میں اس کے وہاں غلام تھا۔ ایک روز کی بات ہے کہ وہ روزانہ مجھے پیسنے کے لیے اناج دے دیا کرتا تھا، ایک ٹب بھر کر کے، ایک تغاری بھر کے اتنا اناج دیتا تھا، اور میں ہاتھ سے چکی چلا چلا کر کے اس گھٹی کو چلا چلا کے اس اناج کو پیس کے آٹا تیار کرتا۔ ایک روز اس نے اناج دیا اور چلا گیا۔ میں چاہتا تھا کہ اس اناج کو پیس دوں، لیکن مجھے بخار نے پکڑ لیا۔ مجھے اتنا سخت بخار آیا، اتنا بھیانک میرے بدن میں درد کہ ہلنا میرے لیے مشکل ہو گیا۔ اب میں پیسنا چاہتا تھا لیکن میں پیس نہ پایا۔ جب آٹا تیار ہونے کا وقت ہو گیا تو مالک آیا کہیں سے، اور اس نے دیکھا کہ میں لیٹا ہوا ہوں، تو لیٹا ہوا دیکھ کر کے جو کپڑا میرے بدن پہ تھا اس نے جھٹکے سے کھینچا اور کہا کام چور، کام چوری کر کے سو رہا ہے، یہ اناج کون پیسے گا؟ اور اس نے مجھے کچھ کہنے کا موقع نہیں دیا، اور اس کے بعد جتنا اناج تھا اتنا اناج اور لایا اور اس کے قریب رکھ دیا۔ جہاں بیٹھا تھا وہاں سایہ دار درخت تھا، وہ سایہ دار درخت کے نیچے میں بیٹھا تھا، جس سے کچھ بچت ہو رہی تھی، کچھ راحت مل رہی تھی، کچھ سکون مل رہا تھا، اطمینان مل رہا تھا۔ لیکن جب وہ اناج میں نے نہیں پیسا تو اس نے ایک تغارہ وہ، ایک ٹب وہ، دونوں اٹھا کے جہاں کھلا میدان تھا، جہاں لبے روڈ راستہ تھا وہاں رکھا۔ ٹھنڈی کا زمانہ ہے، وہاں رکھنے کے بعد کہا کہ یہ اناج تو نے نہیں پیسا ہے، اب تجھے ڈبل پیسنا ہوگا۔ میرے بدن پہ جو کپڑا تھا وہ کپڑا بھی لے لیا۔ اب ہمارے درد کے اتنا درد میرے بدن کے اندر تھا، میں پیسنا چاہا لیکن پیس نہیں پا رہا۔ اب راہ سے گزرنے والا شخص جو بھی گزرتا وہ کہتا بلال کیا کر رہے ہو، اناج پیس رہے ہو؟ میں کہہ دیتا ہاں، اور میں کچھ کہنا چاہتا اس سے پہلے وہ چلا جاتا۔ ایسے پوچھ پوچھ کے کئی لوگ چلے گئے، لیکن اسی درمیان میں نبیوں کے نبی آ گئے، رسولوں کے رسول آ گئے، احمد مختار آ گئے، محبوب رب غفار آ گئے۔ میں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، میں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، میرے دل میں کچھ سکون ہوا، مجھے کچھ امید جگی، مجھے کچھ راحت محسوس ہونے لگی۔ نبی کریم قریب تشریف لائے، پوچھا بلال اناج پیس کر آٹا تیار کر رہے ہو؟ کہا ہاں، لیکن میں ان سے کچھ کہتا کہ مجھے درد ہے، بخار ہے۔ اس سے پہلے انہوں نے وہ بھی چلے گئے، تو جہاں تک میری آواز جاتی تھی، جہاں تک مجھے دکھائی دے رہے تھے، میں زور زور سے کہتا کہ دنیا کے لوگ پوچھ پوچھ کے چلے گئے، کوئی غم نہیں ہوا، کوئی ملال نہیں ہوا، کوئی افسوس نہیں ہوا، لیکن آپ تو رحمت عالم ہیں، آپ تو نبیوں کے نبی ہیں، آپ تو رسولوں کے رسول ہیں، آپ سے تو مجھے امید تھی، آپ سے تو یقین تھا کہ میرا بھلا ہو جائے گا، مجھے راحت مل جائے گی، مجھے سکون مل جائے گا، میرے درد کو دفع کر دیا جائے گا، لیکن ہاں آپ بھی تو پوچھ کے چلے ہی جا رہے ہیں نا،
जहां तक रसूल पाक दिखाई देते थे, हजरत बिलाल कहते हैं कि मैं खड़ा हो गया और जितनी ताकत मेरे अंदर थी उतनी ताकत में कहता था, या रसूल अल्लाह, दुनिया ने पूछा, दवा न की, मदुआ न किया, कोई अफसोस ना हुआ, लेकिन आप भी तो पूछ के चले ही जा रहे हैं ना। लेकिन बिलाल कहते हैं कि मैं कहता रहा, रसूल करीम नजरों से ओझल हो गए, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद मैंने देखा है कि इमामुल अंबिया आ गए हैं, रहमत आलम आ गए हैं, जातुम मिनल्लाह नूर के मिज़दाक बनकर के आने वाले आका आ रहे हैं, खाली नहीं आ रहे हैं। एक हाथ में दूध का गिलास लेके आ रहे हैं, दूसरे हाथ में खजूरें हैं। आते हैं, आने के बाद कहते हैं, ए बिलाल ये खजूरें खा लो, ए बिलाल तुम्हें बुखार ने पकड़ा है, तुम ये खजूरें खा लो और ये दूध पी लो। उस जमाने की जो दवा होती थी वो दवा भी पेश की गई। मैंने वो खजूरें खा ली, मैंने वो दूध पी लिया और उसके बाद मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, आपका शुक्रिया, आपने मेरा दर्द दूर कर दिया, आपने जो है मुझे भूखे को खिलाया। अब शायद कि इतनी ताकत आ जाए कि हालत बुखार में भी मैं चक्की चला के ये आटा तैयार कर लूंगा। मैं 1 मिनट के लिए आपको यहाँ रोकना चाहूंगा, एक नुक्ता देना चाहता हूँ। आपने उलमा से बार बार सुना है मेरे अजीज दोस्तों कि नबी करीम की उंगली उठती है, अल्लाह की कसम डूबा हुआ सूरज पलटता है। मेरे आका की उंगली उठती है तो चांद कलेजा चीरता हुआ नजर आता है। मेरे आका अगर इशारा करते हैं तो दरख्त कदमों में झुकते हुए नजर आते हैं। मेरे आका इशारा करते हैं तो कंकरियां कलमा पढ़ती हुई नजर आती है। लुआब दहन हजरत अली को जंग पे भेजना है, मेरे आका अगर आंखों में लगाते हैं तो दुखती हुई आंखें फौरन अच्छी हो जाती है। गारे सोर में है, गारे हीरा में है, अबू बकर सिद्दीक के पांव में सांप डस ले, दीदारे नबी के शौक में मेरे आका लुआब दहन लगा दे तो दर्द चला जाए, जख्म ठीक हो जाए। ऐ बिलाल के बुखार की हैसियत क्या थी, मेरे आका चाहते एक फूंक मारते बिलाल का दर्द गायब हो जाता, बिलाल का बुखार छूमंतर हो जाता, लेकिन दवा दे दी गई। अब मेरे आका फरमाते हैं, ए बिलाल ये कंबल लो और सो जाओ। बिलाल कहते हैं, आका अगर सो गया और ये अनाज पीस के आटा तैयार न किया तो मेरा मालिक मुझे बहुत मारेगा, बहुत मार पड़ेगी, और ऐसी वैसी मार नहीं पड़ेगी, कोड़ों की मार पड़ेगी। मेरे आका फरमाते हैं, बिलाल सो जाओ, तुम्हें मार नहीं पड़ेगी। कहा, आका कैसे नहीं पड़ेगी? कहा, इसलिए नहीं पड़ेगी कि तुम सो जाओ, तुम्हारा आटा तैयार मिलेगा। कहा, आका कौन पीसेगा? आका चाहते तो जन्नत के फरिश्ते आकर के आटा तैयार कर देते। फरिश्तों को नहीं बुलाया, सहाबा को किसी को नहीं बुलाया, बल्कि मेरे आका खुद हजरत बिलाल के हिस्से का अनाज पीस के आटा तैयार करते हैं। मैंने तारीख से कहा, तारीख मुझे बता, क्या एक ही दिन पे ये बात मौकूफ हो गई? तो तारीख कहती है, नहीं नहीं, 3 दिन तक इसी तरह आका हजरत बिलाल को जो अनाज दिया जाता था उसको पीस कर आटा तैयार करते और दुनिया देखे उससे पहले चले जाते। मेरे अजीज दोस्तों, क्या सबक मिला है, क्या सलीका दिया है, क्या किरदार दिया है, क्या कैरेक्टर दिया है, क्या तहजीब दी है, क्या हुनर दिया है, क्या जज्बा दिया है, क्या प्यार दिया है। मेरे अजीज दोस्तों, अगर आका की जिंदगी का अगर तरीका हम अपना ले अपने दिल में अपने भाई से, जो वो तो कलमा नहीं पढ़े थे उस वक्त, अगर यही प्यार हम अपने भाई के लिए उमड़ दे, यही एक मुसलमान के लिए उमड़ दे, अगर यही हमारी कौम के लिए उमड़ दे, तो बताइए क्या हमारे समाज में झगड़े रह सकते हैं? क्या लड़ाइयाँ रह सकती है? क्या मन मुटाव रह सकते हैं? क्या एक दूसरे के दरमियान खलीज रह सकती है? क्या नफरतों की मंडियां कायम रह सकती है? नहीं रह सकती है। तो जरूरी है कि सीरत रसूल अबरार को अपनाओ। नबी ने जो अखलाक दिया है उस अखलाक को अपनाओ, नबी ने जो तहजीब दी है उस तहजीब को अपनाओ, नबी ने जो इल्म दिया है उस इल्म को अपनाओ। और फिर जब सीरत रसूल अरबी को अपना लोगे, कसम अल्लाह की,
صرف نماز پڑھنا ہی عبادت نہیں رہ جائے گا، روزہ رکھنا ہی عبادت نہیں رہ جائے گا، زکوٰۃ دینا ہی عبادت نہیں رہ جائے گا۔ چلو گے اور طریقے مصطفیٰ پہ چلو گے تو طریقے مصطفیٰ پہ چلنے کو بھی فرشتے عبادت میں لکھیں گے۔ پانی کے پینے کا طریقہ اگر وہ رہے گا جو نبی نے بتایا ہے تو پانی کا پینا بھی ثواب بن جائے گا، کھانا کھانا بھی ثواب بن جائے گا، بچوں کے لیے کھانا کمانا بھی ثواب بن جائے گا، سونا بھی ثواب بن جائے گا، جاگنا بھی ثواب بن جائے گا۔ اس لیے رسول پاک کے طریقے کو اپناؤ۔ خدا کا اعلان ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اے لوگوں، اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو میرے محبوب کی سیرت کے سانچے میں ڈھل کر زندگی بسر کرو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی، مگر ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، گر وہ ہو گئے اپنے تو رحمت پروردگار اپنی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مختصر وقت میں جو جملے کہے اس میں کوئی شرعی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ معاف فرمائے، اور جو اچھی باتیں ہوئی ہو اس پہ آپ کو مجھ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔